کھانا کیا حرام ہے؟ اس سلسلے میں پہلا اصول سمجھ لیجیے، اللہ نے اتنا بڑا ہمارا رخصت اور خلاصہ دیا ہے کہ حلال کیا کیا ہے یہ نہیں بتایا. کیا نہیں بتایا؟ حلال کیا کیا ہے. پانی حلال ہے، پھل حلال ہیں، فروٹ حلال ہیں، بریانی حلال ہے، متنجن حلال ہے، مرغ حلال. حلال کیا کیا ہے نہیں بتایا. اس میں ایسے ہی لامنتہائی چھوڑ دیا، جو چاہے کھاؤ پیو. کیوں؟ بے شمار حلال ہے، سب کھاؤ. صرف اتنا بتا دیا کہ حرام کیا ہے. کیوں؟ وہ بہت کم ہیں. حرام جو ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کو یاد رکھ لو، بقیہ سب حلال کھاؤ. اب الگ الگ پوچھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے حلال ہے، اصل اباحت ہے. حرام کیا ہے؟ جس کو اللہ نے نام لے کے کہہ دیا کہ فلاں حرام ہے. تو 4 جگہ یہ آیت آئی ہے 4 چیزوں کے سلسلے میں. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. یہ 4 آیات ہیں، 4 جگہ مختلف آئے ہیں، اور 4 چیزیں. فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے. کسے؟ مردار کو. مردار کوئی بھی ہو، حلال جانور ہو لیکن مردہ ہو گیا، ذبح نہیں کیا، حرام ہے. علیکم المیتہ والدم، خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت. اس کا مطلب کیا ہے؟ سور کی ہڈیاں لے کو چباؤ کھاؤ جی، اچھا مزے سے گوشت کی نہیں. عموماً گوشت کھایا جاتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے گوشت کا نام لیا، ورنہ پورا سور ہی حرام ہے. بعض لوگ نکلے ابھی یہ کیا ہے 5-6 سال پہلے بڑا غلغلہ تھا اس کا، سور کی ہڈیاں کھا جاؤ بول کو. کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، سور پورا ہی حرام ہے. اور بعض لوگ سمجھے سور بولنا بھی غلط، نجس جانور کہتے ہیں انہیں، نام بھی بولتے نہیں اسے. ویسی کوئی بات نہیں ہے، لاکھ مرتبہ سور بولو، کوئی غلط بات نہیں ہے. تو نجس جانور بھی بولو، کوئی بھی بولو، لیکن اعتقاداً غلط سمجھ لینا غلط ہے. تو فرمایا کہ ولحم الخنزیر، نہیں 3 ہو گئے نا. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ تمام کے تمام ذبیحہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور نام پہ ذبح کیا گیا ہو، کوئی بھی ہو. قادر ولی کا بکرا، کالے شاہ ولی کا اونٹ، موسیٰ شاہ قادری کی بکری، کیا بھی رندے، اللہ کے نسبت کے علاوہ کسی اور کی نسبت اس میں ملی، وہ جانور ان کے نام پہ ذبح ہوا تو حرام ہے. حرام ہے، خواہ ولی ہو خواہ نبی ہو، حرام ہے. ایک ہی آپشن ہے ذبح کرنے کا، اللہ کے نام پہ ذبح کرو اور اللہ کے قرب کے لیے ذبح کرو. بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر اگر ذبح کرتے ہیں تو ذبح نہیں ہے، ذبح نہیں ہے، حرام ہے. وہ بسم اللہ اللہ اکبر پہ ذبح کرنا ہے، اور ذبح کا طریقہ ہونا چاہیے. ذبح کا طریقہ نہیں ہے تبھی بھی حرام ہے. کوئی شاک دیتا ہے، کوئی کیا ہے اپنے ہاتھ سے منڈی کیا ہے مروڑ دیتا ہے، حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے. ذبح کا طریقہ ہی ہے. کیا مطلب ذبح کا طریقہ؟ کوئی تیز دھار آلہ، چاقو ہی ہونا ضروری نہیں، پتھر کو بھی نوکدار بنا لو. اس زمانے میں چاقو تو نہیں، پتھر سے ہی نوکدار بناتے تھے، پتھر کی ہی چاقواں تھی. تو کوئی بھی تیز دھار آلہ جس کے گلے پہ تم رکھ کے اس کا جو شہرگ ہے، نرخرا جہاں سے خون پاس ہوتا ہے، اس کو کاٹ دو، بس خون بہہ جائے تو وہ حلال ہو جاتا. اب اس میں یہ مطلب نہیں کہ کبھی کبھی کاٹتے وقت کیا ہے سر اور دھڑ الگ ہو جائے تو حرام ہو جائے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر دھڑ الگ ہو جائے تو بھی حلال ہی ہے. بس اصل میں وہ خون کی جو نالی ہے، شہرگ، وہ جو نرخرا ہوتا ہے، وہ کٹ جانا چاہیے اور خون بہہ جانا چاہیے، خون اندر نہیں رہ جانا چاہیے. یہ شروط ہیں. تو یہ 4 تو بڑے مشہور ہیں. حرمت علیہم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اور بعد کے سب ڈویژن میں سورہ مائدہ کی 3ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزیں ایڈ کی. کہا کہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. یہ 5 چیزیں وہ 4 میں ایڈ کر لیجئے، 9 چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں جو اللہ نے کھانے پینے کے سلسلے میں حرام کیا ہے. فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ، گلا گھٹ کر مر گیا ہو، یعنی کہیں ایسی جگہ آپ نے ڈال کے دبا دیا، اس کو سانس رک جانے کی وجہ سے مر گیا، یعنی رسی سے ایسا باندھا کہ گلا گھٹ کے مر گیا،
تو وہ اب خود مر گیا تو وہ مردار میں آ جاتا ہے تو وہ بھی چلے گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقہ والموقوذہ، اوپر سے گر کے، کسی نے کیا ہے آپ اوپر باندھ کے رکھے تھے گر گیا، یا اوپر سے گر کے مر گیا، از خود کیا ہے گر گیا اس سے مر گیا، آپ نے نہیں ذبح کیا، یہ بھی میتہ کے اندر آ جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیہ، یا کیا ہے کہ کوئی ٹکر کی وجہ سے، کسی مار کی وجہ سے مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ اور والنطیحہ، سنگ مار لینے سے، اب دو جانور لڑ لیے، ایک سنگ ایک کو لگی اس سے مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم، یا کسی درندے نے کھا لیا، مثلاً کیا ہے کوئی چیتا وغیرہ نے کسی بکری کو پکڑ لیا اور آدھا بادھا کھا کے چھوڑ دیا، اب وہاں سے گوشت لے کے کھا سکتے ہیں؟ نہیں، حرام ہے، کیونکہ درندے کا کھایا ہوا ہے۔ ہاں درندہ پکڑا، ابھی زندہ تھا، آپ ذبح کر لیے تو وہ حلال ہے۔ کوئی بکری کو پکڑا چھوڑ دیا اور آپ گئے تھے، ابھی سانس تھی بکری کی اور آپ نے ذبح کے طریقے پہ ذبح کر دیا، وہ کھا لیا تو وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ الا ما زکیتم، ہاں اس کے بعد کیا ہے وما ذبح علی النصب، اور آستانوں پر جو کاٹے جاتے ہیں، مثلاً یہاں سے بکرا لے وہ کہاں گئے کولم کو گئے، وہاں کی درگاہ میں بیٹھ کو کاٹیں گے کہتے ہیں قرب کے واسطے، یا نہیں تو ناگور کو گئے، یا نہیں تو ابھی ہی نا بہت سے مجھے معلوم نہیں کہاں جاتے کہ لوگ بہرے کیف، تو وہاں کسی آستانے کی وجہ سے تم نے کاٹا قرب تلاش کرتے ہوئے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ صرف ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے، وہ مینا ہے، جس کے لیے آپ یہاں سے بکری لے جائیں یا جانور لے جائیں اللہ کے قرب کے لیے، وہاں جا کے کاٹیں، یہ حلال ہے۔ بقیہ جہاں بھی لے جا کے کاٹیں گے قرب تلاش کرنے کے لیے، یہ حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، یہ دراصل دوسری باتیں ہیں، اب یہ کھانے کے سلسلے میں نہیں آ رہا ہے۔ کھانے کے لحاظ سے اتنی تمام چیزیں حرام ہیں۔ اب بقیہ کیا ہے؟ مرغی کھا لو، مرغا کھا لو، شتر مرغ کھا لو، اور تمہیں کیا پسند کھا لو، کبوتر کھا لو، تیتر کھا لو، بٹیر کھا لو، جو ہے کھا لو۔ یہ اس کے اندر لسٹ کے اندر آتا ہے نہیں آتا ہے، بس اتنا دیکھنا ہے، بقیہ سب حلال ہے تمہارے واسطے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس معاملے میں۔ ہاں بعض اور مستثنا ہیں جو اللہ کے رسول نے اصولاً بتائے، اصولاً کیا ہے؟ وہ تمام جانور جو پنجے سے پکڑتے ہیں اور کوچلیوں سے کھاتے ہیں، کوچلیوں سے پکڑتے ہیں، پنجے سے پکڑتے ہیں اور کوچلیوں سے کھاتے ہیں، وہ پورے کے پورے حرام ہے۔ جانوروں میں یہ پورے حرام اور پرندوں میں وہ پورے حرام۔ مثلاً کوا کیسے پکڑتا ہے؟ پنجے سے، تو اللہ کے رسول نے کہا جو بھی پنجے سے پکڑتا ہے پرندوں میں، وہ پورے کے پورے پرندے حرام ہیں۔ کبوتر چگتا ہے، دانا چنتا ہے، کوا شکار کرتا ہے، پنجے سے پکڑتا ہے، تو کوا حرام ہے، کبوتر حلال ہے۔ جو بھی پنجے سے پکڑ کے کھاتا ہے، چھینتا ہے، چیل حرام ہے کیونکہ پنجے سے پکڑتی ہے، حرام ہے۔ تو بقیہ اسی طرح دوسری چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، جتنے بھی جانور پرندے ہیں۔ اچھا جانوروں میں کون ہے؟ کوچلی سے جو کھاتا ہے، کوچلی سے چیر پھاڑ کے، ذی مخلب من الطیر، طیر میں کیا ہے؟ جو پنجے سے پکڑتا ہے، اور ذی ناب من السباع، درندوں میں کون کون حرام ہے؟ جو ذی ناب ہیں، ذی ناب جن کو کیا ہے کوچلی ہے، اس سے کھاتا ہے، کون؟ باغ، شیر، چیتا، یہ سب کیا ہیں؟ ذی ناب ہیں۔ ہرن نہیں، وہ بالکل کیا ہے؟ ترکاری کھانے والا ہے، گھاس کھانے والا ہے، حلال ہے، ہرن حلال ہے، لیکن چیتا، شیر یہ سب کوچلیوں سے پکڑ کے کھاتے ہیں، تو یہ سب حرام ہے۔ اصول یہی ہے، پرندوں میں جو بھی پنجے سے پکڑتے ہیں وہ حرام ہے، اور جانوروں میں وہ سب حرام ہے جو کوچلی سے کھاتے ہیں، کوچلی سے پکڑ کے کھاتے ہیں، وہ سب کے سب حرام ہے۔ ذی مخلب من الطیر ذی ناب من السباع۔ ہاں اچھا، اور کیا حرام ہے؟ گھریلو طور پر جو گدھا استعمال ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اگر ان کو ذبح کر دیا جائے تو پھر بوجھ کون اٹھائے گا، تو اس وجہ سے آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ حمار اہلی جو ہے نا، اس کو مت کھاؤ، یہ حرام میں کرتا ہوں۔ حمار وحشی جو ہے اس کا مسئلہ اور ہے، لیکن جو حمار جو گدھا کیا ہے بوجھ اٹھاتا ہے، اس کو بھی مارنا نہیں چاہیے، وہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی شکل کا زیبرا وغیرہ ہے، کھاؤ اگر مل جائے گوشت تمہیں،
کہیں سے مل جائے تو کھا لو، حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو غرض کیا ہے، بعض مستثنا چیزیں اللہ کے رسول نے ایڈ کی اور بعض اصول دیے، یہ سب حرام ہیں، بقیہ اس کے بعد جو ہے حلال ہے، جو چاہے کھاتے رہو۔ یہ تو زمین پہ چلنے والے لوگوں، جانوروں اور پرندوں کے بارے میں ہو گیا۔ سمندر کا پورا یہ حلال ہے، سمندر کا پورا یہ حلال ہے، اس میں جتنے ڈیفرنٹ یہ کیے ہیں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثلا جھینگا، یا مثلا سمجھیے کہ کوئی سمندر کی آ کر مچھلی نہیں ہے، سمندر کا ایک طرح کا کتا نما کیا ہے کوئی چیز ہے، کھا لو، وہ بھی سمندر کی چیز ہے، سمندر کی چیز ہے، وہ شکلاً کچھ بھی ہو، سمندر کا پورا حلال ہے۔ بعض اس کے علاوہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو سمندر میں بھی رہتی ہیں، خشکی میں بھی رہتی ہیں۔ ابھی ان میں دراصل اس وقت پوچھنا پڑتا ہے علماء سے کہ یہ کیا صحیح ہے یا نہیں، جیسا کہ کیا ہے مینڈک پانی میں بھی رہتا ہے، زمین میں بھی رہتا ہے، اور اسی طرح کیا کھیکڑا بھی ایک حد تک زمین میں بھی رہتا ہے، یہاں بھی رہتا ہے۔ ایسے بعض کیا ہیں چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے یہ حلال ہے یا حرام، ورنہ تو عموم سب کا سب حلال ہے۔ بس یہ 4 اصول ہیں جو میں نے بتا دیا ہے، 4 حرام، اور اس کے علاوہ 5 چیزیں خیال رکھنے کی میتہ کے اندر آتی ہیں، اور 2 اصول کے درندوں میں ذی مخلب، کوچلیوں سے کھانے والا، اور پرندوں میں وہ جو پنجے سے پکڑنے والا، ذی مخلب من الطیر۔ بس یہ سب کھانے پینے کے سلسلے میں حرام ہیں، حرام ہے۔